السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کو گڈھا اٹھائے اور اسے بیچے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اہل اسلام کی معاشی نظام میں اس حدیث کو ایک کلیدی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں زور اس بات پر ہے کہ جب کوئی آدمی جسمانی حیثیت سے تندرست اور توانا ہو، کام کرنے کے قابل ہو، چل پھر سکتا ہو اور سوچ سمجھ رکھتا ہو، تو اسے اپنی ضروریات کے سدباب کے لیے معاشرے کے دیگر افراد پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ حتیٰ المکان اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی توانائیوں اور جسمانی قوت کو استعمال میں لا کر اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی روزی اور کھانے پینے کا خود بندوبست کرے۔ دست سوال دراز کرنا، بھیک مانگنا، دوسروں کی جیبوں اور کمائی پر نظر رکھنا، لالچ اور حرص جیسی رذائل کی پرورش کرنا دین اسلام کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، کیونکہ اس سے عزت نفس اور خودداری جیسا جوہر زندگی پامال ہو کر رہ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ اور اپنی محنت سے کمایا ہوا رزق قلبی سکون کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بھی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھا سکتا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے۔ علماء محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور بڑائی کا کام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور خود امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے روزمرہ کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر ازواج مطہرات کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں بھی لاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر محنت اور جسمانی مشقت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی برگزیدہ شخصیات کو بھی محنت و مشقت کے کسی کام کو اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں، تو ہم آخر اپنے ہاتھ سے اپنی روزی کا سامان کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بھیک مانگنے اور دست سوال دراز کرنے کی حوصلہ شکنی کی، اور صحابہ کرام کی وساطت سے امت کے ہر فرد کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنی حیثیت، قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اپنی معاش کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ لوگوں کے عطیات و خیرات کا ہرگز منتظر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہر شخص کو کچھ دینے یا عطا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ ایسے میں شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا دین ہمیں شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، ایک چھوٹا سا کمبل ہے جسے سوتے ہوئے آدھا اوپر لے لیتے ہیں اور آدھے کو نیچے بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ فرمایا، دونوں میرے پاس لاؤ۔ تو وہ صاحب یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں ان کی بولی لگائی اور فرمایا
کہ کوئی ہے جو ان دونوں کو خرید لے۔ ایک صحابی نے 1 درہم کے بدلے خریدنے کی حامی بھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 2-3 بار فرمایا، کوئی ہے جو ان دونوں کی قیمت 1 درہم سے زیادہ دے۔ ایک اور صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے اور 2 درہم کی بولی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اور پیالہ اس کے حوالے کیے اور 2 درہم مانگنے والے صاحب کو دیتے ہوئے فرمایا، 1 درہم کا کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر میں دے دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑا لے کر آؤ۔ وہ صاحب کلہاڑا لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور اسے دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، میں تمہیں 15 دن تک یہاں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ صاحب جب 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، جس سے انہوں نے کھانے پینے اور پہننے کے کپڑے خرید رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت مزدوری سے رزق کمانا تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو کہ بھیک مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر نشان لگا ہو۔ حدیث میں بیان کردہ یہ واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ اسلامی معاشرے میں غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کو نظر تحسین سے دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بنیادی ضروریات سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اعانت کرنا موجب اجر و ثواب ہے، مگر جو عادتاً اور بلا ضرورت ہاتھ پھیلاتے اور بازاروں، چوکوں اور گلیوں میں دست سوال دراز کرتے ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ رویہ معیوبی ہے اور انسانی شرافت کے لیے عار بھی۔ طبرانی میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اصول و ضوابط کے مطابق تجارت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالات کے تقاضے کے مطابق عصری تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اپنی ذہانت، تعلیم اور قابلیت کے مطابق کوئی ہنر سیکھنا، اس میں ترقی کرنا اور اس سے وسائل رزق کو پیدا کرنا اور ان میں اضافہ کرنا دین اسلام کی نظر میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی کے مطابق ہنر مند آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، کیونکہ ایسا آدمی جہاں اپنی ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے، وہیں وہ معاشرے کے دیگر افراد کی روزی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ چوری، ڈاکہ، خیانت اور بھیک، دوسرے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا مکروہ کردہ دھندے ہیں۔ حرام اور ناجائز ذرائع سے روزی کما کر اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا دنیاوی اور اخروی خسارے اور نقصان کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی معاشی تعلیمات کے مطابق رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔